آج انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک بات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ بعض بھائی کہتے ہیں کہ جناب آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اولیاء کا سردار مانتے ہیں اور انہیں اپنا امام مانتے ہیں، تو وہ تو رفع یدین کیا کرتے تھے، تو جب آپ ان کی اتنی عقیدت رکھتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، تو وہ رفع یدین کرتے تھے تو آپ کو بھی رفع یدین کرنا چاہیے۔ اب یہ جو اعتراض اور یہ جو بات ہے سمجھ میں آتی ہے کہ جب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رفع یدین کرتے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہم تو ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء ان کے مریدین میں شامل ہیں، بڑے بڑے اکابرین ان کے گن گاتے ہیں، اور بڑے بڑے اکابرین علماء نے ان کے شان میں کتابیں لکھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ احناف حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہوتے ہیں مگر رفع یدین نہیں کرتے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رفع یدین کیوں کرتے تھے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ تو یاد رکھیے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے تھے، اس وجہ سے آپ رفع یدین کرتے تھے۔ رفع یدین کیا ہوتا ہے؟ رفع یدین یہ ہوتا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یا کندھے تک اٹھانا، اور پھر رکوع میں سے اٹھنے کے بعد بھی یہی عمل دہرانا، اسے کہتے ہیں رفع یدین۔ یہ اختلافی رفع یدین ہے، وگرنہ نماز شروع کرنے سے پہلے جو رفع یدین کیا جاتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رکوع میں جاتے رکوع میں اٹھتے وقت جو رفع یدین ہے یعنی ہاتھوں کو اٹھانا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، اس میں اختلاف ہے، اسی کو کہتے ہیں اختلافی رفع یدین۔ تو یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کرتے تھے، ہم نہیں کرتے۔ ہم احناف کیوں؟ جب اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، ان کی منقبت پڑھتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری کو باعث سعادت سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، لیکن رفع یدین نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے کہ وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، لہٰذا اگر کوئی شخص امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے رفع یدین کرے تو یہ درست ہے، لیکن اگر کوئی یہ تاثر دے کہ جناب والا جو رفع یدین کرتا ہے وہی درست اسلام پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، باقی غلط ہے، تو یہ تاثر دینا درست نہیں ہے۔ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ جناب والا حضور غوث پاک کا رفع یدین کرنا اور رفع یدین نہ کرنے والوں کو مرید بنانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اختلافی رفع یدین کوئی اتنا اہم مسئلہ نہ تھا، وگرنہ ان کا یہ حق بنتا تھا کہ اپنے مریدین کو رفع یدین نہ کرنے سے روکتے اور انہیں یعنی اپنے تمام مریدین کو رفع یدین کرنے کا حکم ارشاد فرماتے، مگر غوث پاک نے کبھی بھی ایسا ہی نہیں کیا۔ غنیۃ الطالب اٹھا کر آپ دیکھ لیں، وہاں بھی آپ نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ غوث پاک اختلافی رفع یدین کو اتنا اہم بات نہیں سمجھتے تھے کہ جناب اس کو اگر کوئی رفع یدین نہیں کرتا تو وہ اسلام سے خارج ہوگا، بلکہ ان کی بات سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تمام مسالک جو چار ہیں شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی وہ درست ہیں، وگرنہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ رفع یدین نہ کرنے والوں کو رفع یدین کرنے کا حکم ارشاد فرماتے، مگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ حنفی رفع یدین نہ کرے تو بھی درست ہے، شافعی رفع یدین کرے تو بھی درست ہے۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو ایمانیت کی طرف لے کر کے جائے۔ تو آج کے کچھ نادان بھائی یہ سمجھتے جناب والا غوث اعظم رفع یدین کرتے تھے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقلد تھے، غیر مقلد نہیں تھے۔ تو جب وہ غیر مقلد نہیں تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے تھے تو یہ بات چھپا جاتے اور صرف یہ بیان کرتے کہ رفع یدین کیا کرتے تھے۔ تو رفع یدین امام کی تقلید کرنے کے ساتھ جائز ہے، لیکن اگر کوئی امام کی تقلید نہ کرے اور پھر رفع یدین کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ تقلید شخصی پر اجماع ہے اور اجماع کے جو خلاف جائے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی نشاندہی فرمائی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، چلا ان کے راستے جن پر تو نے انعام کیا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے، لیکن ایک ہی کے پیچھے کیوں چلیں؟ اس پر تمام اکابرین کا اجماع ہے کہ جو شافعی ہے وہ شافعی رہے گا، جو حنبلی ہے وہ حنبلی رہے گا، جو مالکی ہے وہ مالکی رہے گا۔ تو لہذا امید ہے
میری یہ بات آپ کی سمجھ آئی ہوگی کہ غوث پاک ہمبلی تھے، رفع یدین کرتے تھے، مگر ہم کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ رفع یدین نہ کرنا نادرست ہوتا تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق تھا کہ وہ اپنے مریدین کو اس بات پر قائل کرتے کہ وہ رفع یدین کریں۔ ان کا اس بات پر قائل نہ کرنا اس بات کی روشن اور واضح دلیل ہے کہ جو رفع یدین نہیں کرتا وہ بھی مرید بن سکتا ہے اور قادری ہو سکتا ہے۔ اللہ عقل سلیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب۔